بات بتاؤ، ہر مسجد کا مولوی صدیق اکبر کس کو کہتا ہے؟ کس کو کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر کو نا۔ جاؤ، آج سے چیلنج ہے میرا ہندوستان سے لے کر پڑوسی ملک اور پوری دنیا کے ملا کو، مفتی کو، کہ ایک حدیث سے بھی اگر مجھے ثابت کر دو کہ کبھی رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہو تو میں مولویت چھوڑ دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے بھائی آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ مولائے کائنات سے محبت کریں اور جو ہے باقی جو صحابہ کرام ہیں ان کو گالیاں دیں، ان کی شان میں جو ہے گستاخیاں کریں۔ اسی طریقے سے ایک فرقہ چلا ہے مولائیت کا، وہ جو ہے شان مولا علی کو بہت بڑھا دیتے ہیں لیکن شان ابو بکر صدیق میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک مولانا ہیں، وہ کیا کچھ کہتے ہیں، اس کے جواب میں جو ہے مولانا فاروق خان رضوی کیا جواب دیتے ہیں، اسے آپ سن کر کے جانا۔ اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک حکایت سناؤں گا، اسے بھی آپ ضرور سن کر کے جانا۔ بڑی پیاری حکایت ہے، اس سے آپ کو کچھ مل سکتا ہے، کچھ سبق آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی، ہم جو ہے صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور جو ہے مولائے کائنات، جو بھی نبی کے صحابہ ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو محبت کرنے کا تقاضا ہے، جو جس مقام سے ہے، ہم اس طریقے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم مولائے کائنات سے بے پناہ محبت کریں، باقی جو بعض صحابہ ہیں ان کے شان میں ہم گستاخی کریں۔ میرے بھائی، جو صحابہ کرام میں سب سے بلند مقام رکھنے والے ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم ہے، اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین ہے، اس کے بعد جو ہے مولائے کائنات ہے۔ یہ بات الگ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر حضرت فاطمہ جو مولائے کائنات کی نکاح میں آئی، بات الگ کی ہے۔ لیکن جو ہے سب سے جو اونچا مقام، بلند مقام ہے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار کیف۔ آئیے مولانا فاروق خان رضوی سے اس کے جواب سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اور جو ہے مولائیت کو کس طریقے سے تار کر دیتے ہیں۔ ان کی پہلے ویڈیو آپ سنیں، اس کے بعد آپ حکایت ضرور سن کر کے جانا۔ پہلے آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ بات بتاؤ، ہر مسجد کا مولوی صدیق اکبر کس کو کہتا ہے؟ کس کو کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر کو نا۔ جاؤ، آج سے چیلنج ہے میرا ہندوستان سے لے کر پڑوسی ملک اور پوری دنیا کے ملا کو، مفتی کو، کہ ایک حدیث سے بھی اگر مجھے ثابت کر دو کہ کبھی رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہو تو میں مولویت چھوڑ دوں گا۔ کہتے ہیں لوگوں میرے ابو بکر کی فضیلت، یہ علی کے الفاظ ہے کہ صدیق یہ لفظ ہم صحابہ نے نہیں دیا، یہ رسول کی زبان سے نہیں نکلا، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے آسمان سے صدیق کا لقب نازل کیا۔ اور صدیق کے معنی ہوتے سب سے زیادہ سچ بولنے والا، سب سے بڑا سچا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اعلان نبوت کے بعد معراج ہوتی ہے۔ اب آقا بتا رہے ہیں، ابو جہل کھڑا ہے، ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، ہنس رہا ہے، انکار کر رہا ہے، مسکرا کے کہتا محمد اب تک کیا یہ کم تھا کہ تم نے کہا ایک خدا ہے؟ ہم تو اسی کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ تم کہہ رہے تھے ایک خدا پوری کائنات چلاتا ہے، ایک خدا ہے جو جسم جسمانیات سے پاک ہے، خدا ہے بھی مگر دکھتا بھی نہیں، خدا ہے بھی مگر نظر آتا بھی نہیں۔ ہم اسی پر حیران تھے کہ اب تم کہتے وہ خدا تمہیں لے بھی گیا، سیر بھی کروائی، تم نے اس کا دیدار بھی کر لیا، اس سے گفتگو بھی کر لی، جو ہمیں نہیں دکھتا تمہیں کیسے دکھیں گا؟ حضور نے فرمایا بے شک یہ میرا معجزہ ہے اور میرے معجزے پر وہی ایمان لائے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ ابو جہل ہٹا گیا، ابو بکر صدیق ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، ابھی سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار نہیں کیا ہے، واقع معراج کی خبر بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور گئے اور آئے ہیں، ابھی ابو بکر کو نہیں پتا۔ آتا کہتا رہے ابو بکر بڑا اچھا ہوا تم مل گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم ہمارے صاحب کہہ رہے ہیں، تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ میں کل معراج پر گیا، جنت وغیرہ سب دیکھ کر آ گیا۔ ابو بکر نے تصدیق کے لیے یہ نہیں کہا حضور سے پوچھتا ہوں، بے ساختہ کہتے کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معراج پر گئے، ارے بدبخت تو اتنی سی بات پر چونک رہا ہے، حضور نے تو اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ ایک خدا ہے جو کائنات کا مالک ہے، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، محمد کے کہنے پر مان لیا۔ تو حضور کہتے ہیں معراج پر گئے، یہ اس سے چھوٹی بات ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ بے شک میرے محمد نے سچ کہا۔ بہرحال حضور کی خدمت میں جیسی حاضر گئے، آقا نے بے ساختہ فرمایا جبریل آئے، اور یہ بھی حضرت علی کی روایت ہے، حوالے سن لیجئے۔ حضرت علی فرماتے عربی پڑھ لوں گا وقت ہو جائے گا، میرے پاس حالانکہ کتاب رکھی ہے یہاں پہ سوائق الموری کا، اس کے جملے یہاں ہے۔ طبرانی نے بھی اس حدیث کو لکھا، میں جو جملے دہراؤں گا بھی۔ حاکم نے المستدرک نے لکھا حدیث نمبر 4405،
इमाम तबरानी ने मौजूमुल कबीर, ये सब ओरिजिनल किताबें रखी हुई है साहब। ये देखिए हाकिम अल मुस्तदरक, ये सब ओरिजिनल रखते हो तो बात हजरत अली से रिवायत करते, मौला कायनात कहते हैं कि जैसे ही अबू बकर आए अबू जहल से हुज्जत करते, जिब्रील आए और जिब्रील का या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि आपके सहाबा में सबसे बड़ा सच्चा जिसे देखना हो, सबसे बड़ा सिद्दीक देखना हो, अबू बकर को देखना। ये सबसे बड़े सच्चे हैं। लोग सुनने के बाद ईमान लाते हैं, लोग पूछने के बाद ईमान लाते हैं, लोग तहकीक के बाद ईमान लाते हैं। ये सिर्फ सुनते हैं कि बात आका से मंसूब है कि वैसे ही ईमान ले आए। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आपने जो है मौलाना फारूक खान रज़वी की वीडियो को आपने देख लिया होगा, और जो मौलाइयत के मानने वाले हैं, उनके जो बड़े मौलाना हैं, उनकी भी आपने वीडियो को समाअत फरमा लिया होगा। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। सिद्दीक़ी अकबर वो हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमा वक्त साथ रहा करते थे, यानी सिद्दीक़ी अकबर वो हैं जिनकी बेटी नबी करीम की निकाह में आती है। मौलाए कायनात वो हैं कि जो है जिनकी बेटी मौलाए कायनात के निकाह में आती है। बारकैफ सबका मकाम अलग अलग है, सबका मर्तबा अलग अलग है। हम जो है एक को बढ़ावा दे करके दूसरे के शान अक़दस में गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं। हम सब को मानते हैं, लेकिन उस तरीके से मानते हैं जैसा कि मेरे नबी ने माना है। हम एक को मान करके एक की शान में गुस्ताखी नहीं करते हैं। और तमाम तर सहाबा जो है हमारे सर के ताज हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। और जो है मैं आपको बता दूं कि किसी भी सहाबा की शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सहाबी का अमल देखें, और जो है सहाबी वो है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में ही उसका इंतकाल हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी अमल से नहीं बनता है, सहाबी दीदारे मुस्तफ़ा से बनता है। तो बहुत सारे वाक़ियात आपको मिलेंगे कि एक मरतबा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है हिजरत करके मदीना शरीफ जा रहे थे, तो जो है रास्ते में एक गार मिलती है, उसमें आप क़याम फरमाते हैं। लेकिन जो है उस गार में दाखिल होने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर से फरमाते हैं, हुजूर आप यहीं ठहर जाएं, मैं जाता हूं और जाने के बाद अंदर देखता हूं कोई जानवर तो नहीं है जो आपको तकलीफ पहुंचा दे। बारकैफ सिद्दीक़ अकबर जाते हैं, बहुत सारे सुराख गार के अंदर हुआ करते हैं, उनको अपने कपड़े फाड़ करके सुराखों को बंद कर दिया। लेकिन एक सुराख ऐसा भी है कि अब उसको बंद करने के लिए कुछ नहीं है, तो सिद्दीक़ अकबर ने अपनी एड़ी उस पर रख करके उसे बंद कर दिया और फिर हुजूर को बुलाया कि हुजूर आप तशरीफ़ ले आएँ। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं और सिद्दीक़ अकबर के जानू पर तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं, उसके बाद आराम करने लगते हैं। लेकिन अंदर जो सुराख खाली था, उसके अंदर एक सांप बैठा हुआ था। वो जो है सिद्दीक़ अकबर से कह रहा था कि सिद्दीक़ अकबर आप अपनी एड़ी को हटा लें, मैं हुजूर को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि तू जानवर है और तू काटेगा तो हुजूर को तकलीफ पहुंचा देगा, इसलिए मैं अपनी एड़ी को नहीं हटाऊंगा। बारकैफ हुजूर आराम फरमा रहे हैं, लेकिन सांप का तकाजा क्या होता है, उसका तकाजा यही हुआ करता है कि उसका वो काटता है और फिर क्या होता है, वो मजबूर हो जाता है, सिद्दीक़ अकबर को काट लेता है, सिद्दीक़ अकबर को डस लेता है। फिर क्या होता है, सिद्दीक़ अकबर अपनी एड़ी को नहीं हटाते हैं और जो है उन सांप का जहर जो है मौलाए सिद्दीक़ अकबर के पूरे जिस्म में जो है जारी हो जाता है। फिर जो है क्या होता है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन आंसू गिरते कहाँ हैं, नबी करीम के रुखसार पर गिरते हैं, नबी करीम के गाल पर गिरते हैं। फिर मेरे आका ने आंखें खोल दी और फरमाया अबू बकर क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सांप ने मुझे डस लिया है। तो हुजूर फरमाते हैं कि वो मेरा आशिक है, आप एड़ी को हटा लें, वो मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। बाहर कैफ सिद्दीक़ अकबर ने एड़ी को हटाई, सांप बाहर आया और दीदार करके चला गया। फिर क्या था कि नबी करीम ने अपना लुआब, अपना थूक जो है उस जगह पर लगाया जहां पर सांप ने डसा था, और सिद्दीक़ अकबर के जिस्म से जहर दूर हो जाता है और वो जो है शिफा याब हो जाया करते हैं। लेकिन फिर जब उनकी मौत आती है, जब उनका इंतकाल होता है, तो जानते हो उसी जहर की वजह से होता है। पता यही चलता है कि सिद्दीक़ अकबर ने एक मकाम पर कहा था कि परवरदिगार हमें शहीदों में हमारा नाम लिखा जाए, हमारी मौत जो हो शहीदों में हो, और उसी जहर की वजह से जो है सिद्दीक़ अकबर इंतकाल कर जाते हैं। ये सिद्दीक़ अकबर है। लेकिन मौलाए कायनात भी वो है मेरे भाई कि जब हिजरत करने का एक मौका आया था, तो हुजूर ने फरमाया, जब 40 काफिर जो है हुजूर को कत्ल करने के इरादे से ठहरे हुए थे, तो नबी करीम ने फरमाया कि आज रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ
اور صبح سب کی جو ہے اشرفیاں جو ان کی امانتیں ہیں ان کو دے کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ تو مولا کائنات ان کے بستر پر آرام فرماتے ہیں۔ باہر کیف ادھر بھی جان جانے کا تقاضا تھا، ادھر بھی جان جانے کا وہ تھا کہ جان چلی جائے گی، لیکن انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کے نبی کریم کی حفاظت فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ ایک مقام پر حضرت عمر سے میرے آقا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، اپنے ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی جان سے پہلے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تم نبی کریم فرماتے ہیں کہ اے عمر ابھی تک تم مومن کامل نہیں بنے ہو۔ تب حضرت عمر پکار اٹھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے عمر اب تم مومن کامل انسان بن چکے ہو، مومن بن چکے ہو، کامل مومن بن چکے ہو۔ تو پتہ یہی چلتا ہے کہ ہم ہر چیز سے زیادہ یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کریں۔ اور اگر حضور نے ہم سے محبت کیا، اور ہم باہر کے آپ کو تو معلوم ہے کہ جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، پیدا ہوتے وقت خود ان کی امی حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرا لخت جگر اس دنیا میں آ رہا تھا تو اس وقت اس کی زبان پر یہی تھا، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس دنیا سے جانے لگے تو ان کی زبان پر یہی تھا، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ بار کہ پوری زندگی جو ہے میرے آقا نے ہم گنہگاروں کو یاد کیا ہے، ہم سیاہ کاروں کو یاد کیا ہے۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم حضور سے بے پناہ محبت کریں۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کر دینا۔